واقعہ کربلا 3 ذی الحجہ 61 ہجری میں واقع ہوا۔ ابراہیمی اور نمرود کی صورت میں، کبھی موسیٰ اور فرعون کے روپ میں، کبھی مکہ اور طائف کی سنگلاخ وادیوں میں، کبھی کربلا کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ حضرت امام عالی مقام کے قافلے میں یہ لوگ شامل تھے: علی اصغر، علی اکبر، قاسم، زین العابدین، بیٹی سکینہ، مسلم بن عقیل، ہانی بن عروہ، عبید اللہ بن یقید، عمر بن عبد الرحمن، عبداللہ ابن عباس، سیدہ زینب، آپ کے شوہر عبداللہ بن جعفر اور آپ کے 2 شہزادے اون اور محمد، شمر کی پھوپھی ام البنین بن حرام جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ تھیں، ان کے پھر 4 بیٹے: عباس، حضرت عبداللہ، جعفر اور حضرت عثمان، اور 5 شہزادے امام حسن علیہ السلام کے تھے: حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عبداللہ اور حضرت قاسم، حضرت سجاد، فاطمہ بنت حسین، ام کلثوم بنت علی، رقیہ بنت علی، ظہیر بن یقن۔ حضرت امام حسن حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے سب سے بڑے اور پہلے شہزادے ہیں۔ سن 3 ہجری نصف رمضان میں پیدا ہوئے۔ ان کی کنیت ابو محمد اور ریحانہ رسول اللہ سبط اکبر القاب ہیں۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد تمام اہل حل و عقد نے ان کے بالاتفاق خلیفہ منتخب کیا۔ 40,000 افراد نے ان کے ہاتھ پر موت کی بیعت کی، مگر عین موقع پر امت کو خون ریزی سے بچانے کے لیے بے خوشی، بلا کسی جبر و کمزوری اور ضعف کے 15 جمادی الاول 41 ہجری میں خلافت حضرت امیر معاویہ کو سپرد کر دی اور مدینہ طیبہ واپس آ گئے۔ سن 44، 49، 50 یا 58 میں زہر خورانی کے نتیجے میں شہید ہو گئے۔ آپ کی نماز جنازہ سعید بن عاص حاکم مدینہ نے پڑھائی اور جنت البقیع میں اپنی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلو میں مدفون ہوئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام یہ 5 شعبان سن 4 ہجری کو پیدا ہوئے اور ان کی کنیت ابو عبداللہ اور ریحانہ رسول اور سبط رسول اللہ سید شباب اہل جنت الالقاب ہیں۔ جب یزید نے تخت حکومت پر بیٹھنے کے بعد ان سے بیعت کا مطالبہ کیا تو آپ مدینہ سے مکہ معظمہ چلے آئے۔ کوفیوں کو جب یہ حال معلوم ہوا تو انہوں نے 150 خطوط لکھے کہ آپ کوفہ تشریف لے آئیں، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ صحابہ کرام کے منع کرنے کے باوجود آپ کوفہ کے لیے تشریف لے گئے۔ عبید اللہ بن زیاد نے عمر بن سعد کی سرکردگی میں 4000 کی فوج بھیج کر مع رفقاء و اعوان کو شہید کرایا۔ عبید اللہ بن زیاد یہ ستمگر مشہور زمانہ میں بدنام درندہ زیاد بن عبیہ کا بیٹا تھا۔ اس کی ماں کا نام مرجانہ تھا جو مجوسیہ لونڈی تھی جو اصفہان کی قیدیوں میں تھی۔ ابن زیاد سن 23 ہجری یا 39 ہجری میں پیدا ہوا۔ زیاد حضرت علی کے عہد خلافت میں ان کی جانب سے فارس کا گورنر تھا اور حضرت علی کا زبردست حامی تھا، حتیٰ کہ جب حضرت امام حسن علیہ السلام نے اہل شام سے صلح فرما لی تھی تو یہ بھی حضرت معاویہ کی بیعت پر راضی نہ تھا۔ انتہائی ذہین، مدبر، سیاست کا ماہر تھا۔ حضرت معاویہ کے لیے درد سر تھا۔ زیاد میں ایک بڑا عیب یہ تھا کہ یہ ولد الزنا تھا، اسی لیے اسے زیاد بن عبیہ کہا جاتا تھا۔ مشہور تھا کہ حضرت معاویہ کے والد حضرت ابو سفیان نے قبل اسلام اس کی ماں سمیہ سے زنا کیا تھا، انہی کے نطفے سے زیاد تھا، اسی لیے اسے زیاد بن امیہ کہا جاتا تھا۔ اس آر کی بنا پر زیاد کو جو داغ جگر میں تھا اس کی کسب وہ ضرور محسوس کرتا رہا ہوگا۔ حضرت معاویہ نے اپنی ترکش کا آخری تیر نکالا، زیاد کے پاس پیغام بھیجا کہ اگر تم میری اطاعت کر لو تو قانونی طور پر میں تم کو اپنے بھائی بنا لوں گا،
تیر نشانے پر لگا اور زیاد نے اپنے آپ کو امیر معاویہ کے سپرد کر دیا، نہ یہ کہ بلکہ اس کے سامنے ہتھیار ڈال دیا، بلکہ اس اعزاز کے بعد وہ حضرت امیر معاویہ کا خون گرم حامی بن گیا اور حضرت علی اور ان کی اولاد پاک کا دشمن بن گیا۔ سن 53 ہجری میں زیاد مر گیا تو حضرت معاویہ نے حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ کو عراق کا والی بنا دیا۔ 1.5 سال تک اس منصب پر فائز رہے، پھر ان کو معزول کر کے عبداللہ بن عمر بن غیلان بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا۔ 6 ماہ بعد کے بعد انہیں بھی معزول کر کے عبید اللہ بن زیاد کو بصرہ کا والی مقرر کر دیا۔ جب یزید تخت پر بیٹھا اور اسے یہ اطلاع ملی کہ حضرت مسلم بن عقیل کوفے آ کر حضرت امام حسین علیہ السلام کی بیعت لے رہے ہیں اور کوفے والوں کا رجحان عام ان کی طرف ہے، اور حضرت نعمان بن بشیر جو اس وقت کوفے کے والی تھے خاموش ہیں، بلکہ اندر ہی اندر لوگوں کو حضرت امام عالی مقام کی بیعت کی ترغیب دے رہے ہیں، تو یزید پلید نے انہیں معزول کر کے 60 ہجری میں عبید اللہ بن زیاد کو بصرہ سے ہٹا کر کوفے کا والی بنا دیا۔ یہ بصرے سے کوفے آیا اور اپنی فطری عیاری اور بے مثال شجاعت و بہادری سے کام لے کر کوفے کا رخ پلٹ دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ جو لوگ تھے اسے منتشر کیا، انہیں اور ان کے مخلص حامیوں کو شہید بھی کرا دیا۔ شاید اہل بیت فرز دق عراق سے آتا ہوا حضرت امام عالی مقام سے ملا، آپ نے اس سے تمام حالات کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے مقام حاجت سے قیس بن مسرہد کو اہل کوفہ کے نام ایک خط دے کر بھیجا۔ ابن زیاد کے حکم سے قصر عمارت کی چھت سے حضرت قیس بن مسرہد کو نیچے گرا دیا گیا، اور آپ جب نیچے گرے تو آپ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ جب عالی مقام زوالہ پر پہنچے تو آپ کو اطلاع ملی کہ حضرت عبداللہ بن یقید جنہیں آپ نے راستے ہی سے مسلم بن عقیل کی طرف پیغامبر بنا کر بھیجا تھا اسے بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ حر بن یزید نے مقام ذی حسن پر اپنی 1000 فوج کے ہمراہ امام حسین کے مقابل پڑاؤ ڈالا اور آپ کی نگرانی کرتا رہا۔ امام عالی مقام نے حر کو 2 تھیلے خطوط کے دکھائے، جس پر حر نے بالکل لا علمی کا اظہار کیا۔ مقام عزیب الحجانات پر کوفے سے 4 سوار آئے اور ان کے آگے تملہ بن عدی تھے۔ اس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو کہا کہ آپ میرے ساتھ پہاڑ عجاب میں چلیں، وہاں 10 دن میں قبیلہ طے کی 20,000 تلواریں آپ کی مدد کو پہنچ جائیں گی، مگر آپ نے منع فرما دیا۔ مقام قصر بن مقاتل پر امام عالی مقام کو خواب آیا۔ خواب میں آپ نے دیکھا کہ ایک عورت اپنی چادر سے میدان کربلا کو صاف کر رہی ہے۔ آپ نے اس عورت سے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور اس میدان کو اپنی چادر سے صاف کیوں کر رہی ہیں؟ آپ نے فرمایا، اے بیٹا حسین، میں تمہاری ماں فاطمہ الزہرا ہوں، میں یہ میدان اس لیے صاف کر رہی ہوں کہ یہاں پر شہداء کی لاشیں گریں گی، کہیں ان کے جسم کو یہ کینکریاں نہ چبھ جائیں۔ مقام نینوا پر ابن زیاد کا قاصد عمر بن سعد شمر بن ذیل جوشن حر کے پاس آیا۔ یہ حضرت امام حسین کی فیض نظر کا کمال تھا کہ حر نے لشکر یزید کو چھوڑنے کا فیصلہ کر دیا۔ حر نے امام عالی مقام سے کہا کہ آپ مجھے جنت کی ضمانت دیں کہ آپ مجھے روز قیامت خدا سے اور مصطفیٰ سے جنت لے کر دیں گے۔ اس ضمانت پر حر نے لشکر یزید کو چھوڑ کر لشکر حسینیت میں شامل ہو گیا۔ جب حر کے سامنے ظہیر کو کوفیوں نے برا بلا کہا اور شمر نے ظہیر پر تیر پھینکا، اس اثنا میں حر کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ سب سے پہلا تیر عمر بن سعد نے چلایا۔ عبداللہ بن عمیر کلبی نے یسار اور سالم کو قتل کیا۔ تمام یری اصحاب ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے، اور شہداء میں یہ تھے ظہیر بن یقن، عبداللہ بن عمیر کلبی، ابو تمامہ، عمر بن عبداللہ سامدی، حبیب بن مظاہر، حنظلہ بن اسعد اور حر بن یزید۔ کوفی سردار
یہ 5 تھے: شیس بن ربی، حجاز بن جیر، یزید حارث، محمد بن اشعث اور اس کا بھائی قیس بن اشعث۔ 9 محرم کو امام عالی مقام کو خواب میں آقا علیہ السلام نے فرمایا: اے حسین، اب تم ہمارے پاس آنے والے ہو۔ 9 محرم تک آپ کے تمام رفقا ایک ایک کر کے جام شہادت نوش فرما گئے، اور 10 محرم بروز جمعہ کو عمر بن سعد نماز فجر کے بعد اپنی فوج کو لے کر نکلا۔ حضرت امام حسین نے حضرت زین العابدین سے کہا کہ تم میرے بعد ان خواتین کو بحفاظت شام لے جانا۔ آپ نے سب سے اجازت لی۔ بیٹی سکینہ آپ سے نپٹ گئی، کہنے لگی: بابا جان، میں نے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے۔ آپ اپنے خیمے سے نکلے، یزیدیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ آپ نے شجاعت و بہادری کا وہ مظاہرہ کیا جس کی تاریخ نہیں ملتی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ آپ نے 1200 یزیدیوں کو واصل جہنم کیا۔ یزیدی بوکلاہٹ کا شکار ہو گئے۔ ان میں ہمت نہ تھی کہ وہ ابن حیدر کے ساتھ ایک کر کے لڑ سکتے۔ آخر کار یہ مشورہ طے پایا کہ نماز کے دوران آپ پر حملہ کر دیں۔ ادھر سے یزیدی لشکر میں سے کسی نے اذان دینا شروع کر دی۔ آپ نے اذان سنی، اس کا جواب دیا۔ آپ نے اپنی تلوار کو زمین پر گاڑ دیا اور اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر دی۔ یزیدیوں نے اسے موقع جان کر زرہ بن شریک تمیمی یزید نے امام عالی مقام علیہ السلام کے ہاتھ کو زخمی کیا اور شانہ اقدس پر تلوار ماری اور آپ لڑکھڑا گئے۔ آگے بڑھ کر سنسان ابن انس نے نیزہ مارا اور آپ زمین پر گر گئے۔ شمر نے خولی بن یزید سے کہا کہ ان کا سر کاٹ دو۔ وہ آگے تو بڑھا پر ہمت نہ ہوئی۔ اتنے میں سنسان ابن انس آگے بڑھا اور تلوار سے امام عالی مقام علیہ السلام کا سر تن سے جدا کر دیا۔ دنیا کی دوستی اور دشمنی موت کے دروازے پر پہنچ کر ختم ہو جاتی ہے، لیکن یزیدی ظالموں نے آپ کے چیدے ہوئے جسم اقدس سے لباس تک نوچ لیا۔ اسحاق بن حضری نے آقا امام عالی مقام کا کرتا مبارک اتار لیا۔ اخنسی بن مرثد نے آپ کا امامہ لے دوڑا۔ بحرین کا آپ کا پاجامہ اتارنے میں مصروف ہو گیا۔ مالک بن بشیر نے آپ کی ٹوپی مبارک لے لی۔ قیس بن اشعث آپ کی برد یمانی یعنی یمنی چادر پر قابض ہو گیا۔ بنی دارم کے شخص کے حصے میں آپ کی تلوار آئی۔ کیا کسی نے خوب کہا ہے، شہادت حسین اصل مرگ یزید ہے۔ شہادت حسین اصل مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔